دوستان گرامی، وقت بہت ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والا حسین اس دشت ویراں کے اندر ظلم و استبداد کا نشانہ بننے والا ہے۔ 3 دنوں کا بھوکا پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا حسین نے 6 مہینے کا علی اصغر بھی قربان کر دیا ہے۔ میرے نبی کی ہو بہو تصویر علی اکبر بھی قربان کر دیا ہے۔ اون محمد بھی قربان ہو گئے۔ یہ 2 کون ہے؟ یہ 2 میرے نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ یہ انہوں محمد کون ہے؟ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے سیدہ زینب کے 2 لال ہیں۔ حضرت حسین پاک نے اپنے 6 بھائیوں کو بھی قربان کر دیا، دیگر چچا زادوں کو بھی قربان کر دیا، 72 تن قربان ہو گئے۔ اے حسین، یہ سب کیوں ہے؟ جواب آتا ہے جس حال میں وہ رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو وہ یہ کہتے ہیں یہ بندہ ہمارا ہے۔ دشت کربلا کے اندر حضرت غازی عباس کے بازو بھی کٹ گئے۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ جو مصائب اور مظالم بیان ہوتے ہیں یہ فقط اس لیے تاکہ قاتلوں ظالموں سے نفرت بڑھتی جائے۔ آج ہمارے کئی لوگ یہ فلسفہ بیان کرتے ہیں جی مظالم بیان نہ کرو۔ او جی کیوں جناب تسی ننگے ہوندے ہو؟ مظالم بیان کرو گے تو پتہ لگے نا یزید کتنا لعنتی تھا۔ میرے دوستو، یہ جو سرکار حضرت علی اصغر کی شہادت ہے، بندہ صرف اس کو ذرا سوچے، لیکن یہ اس وقت سوچو کہ جس کے گھر میں 6 مہینے کا بچہ ہو اور جب کبھی وہ بیمار ہو گیا ہو، ذرا سوچو ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس کبھی کدھر کس طرح بے قراری ہوتی ہے۔ میرے دوستو، یہاں تو بار بار آوازیں لگ رہی ہیں حسین یہ بھی بچ جائے گا، علی اکبر بھی بچ جائے گا، صرف بیعت کر لو، صرف باطل کو مان لو۔ اور آقا حسین فرماتے ہیں یہ تو ایک علی اصغر ہے، ایسے 1000 قربانوں، نبی کی شریعت پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، نانا کے دین کو کبھی اس کی میں تصویر کو بگڑنے نہیں دوں گا۔ ہم صرف کربلا کے واقعی سنتے ہیں، ہمیں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ حسین پاک نے یہ شہادت کیوں دی؟ دین کے لیے دی۔ اس کا مطلب یہ کہ دین کے لیے بندہ بچے قربان کر دے پر دین سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ہے اصل حسینیت، صرف دیگے پکا کے جلسہ کرنے کا نام حسینیت نہیں، یہ ہے حسینیت۔ میرے دوستو، یہ 6 مہینے کے بچے ہیں حضرت امام علی اصغر۔ اچھا، ان کا نام ہے عبداللہ۔ علی اصغر نام میرے آقا حسین پاک کے کسی بیٹے کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ نام کیا ہے ان کا؟ عبداللہ۔ ان کو اصغر کہتے تھے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، تو چونکہ بڑے دونوں کا نام علی تھا تو کثرت استعمال سے ان کے ساتھ بھی علی آ گیا۔ یار سبحان اللہ کی آواز ہے۔ اس لیے جب خطبے میں آپ پڑھتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ ابو عبداللہ الحسین۔ تو یہ جو ابو عبداللہ حسین ہے ان کی کنیت جو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ تو ان کی وجہ سے، کن کی وجہ سے؟ حضرت سیدنا علی اصغر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، جناب امام علی اصغر میدان کربلا میں 6 مہینے کے ہیں، آپ پیاس کے مارے بلکنے لگے۔ حضرت سیدہ زینب نے جس گھڑی جناب امام علی اصغر کے پیاس سے بلکنے کی وہ حالت دیکھی، حضرت علی اصغر کو اٹھا کر سیدھے لے کے آئی، حسین یہ دیکھو یہ تمہارا 6 مہینے کا علی اصغر ہے، اس کا رونا، اس کا بلکنا، اس کا پیاس کے مارے تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جا رہا۔ حسین جو کچھ بھی ہے یہ یزیدی ہمارے نانے کا کلمہ پڑھنے والے گئے، انہیں کہہ دو کہ اسے اپنے ہاتھوں سے 2 گھونٹ پانی کے پلا دیں، اگر یہ 2 گھونٹ پانی کے پلائیں گے تو یہ تلوار پکڑ کے کھڑا نہیں ہو جائے گا۔ چنانچہ امام علی مقام نے حضرت سیدہ زینب کی ضد کے سامنے آپ نے فرمایا زینب اگر تو کہتی ہے تو میں یہاں پر یہ کام کر دیتا
ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ بدبخت ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے۔ سیدہ زینب کے کہنے پر امام علی مقام حضرت علی اصغر کو اٹھا کر یزیدی فوج کے سامنے لے کے آئے۔ او یزیدیو، یہ دیکھو یہ تمہارے نبی کی اولاد ہے، یہ سیدہ زارا کی اولاد ہے، میں ان کی اولاد ہوں، یہ ان کا بیٹا، یہ میرا بیٹا ہے، یہ تمہارے نبی کی بیٹی کے اولاد ہے۔ آؤ دیکھو یہ بھوک، یہ پیاس کے مارے یہ میرا بیٹا علی اصغر یہ تڑپ رہا ہے، اگر اسے تم اپنے ہاتھوں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو گے تو یہ تلوار پکڑ کے تم سے جنگ نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہ سن کر شمر کہنے لگا حسین بہانے مت بنا، تو اس بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا ہے۔ چنانچہ وہاں پر حرملہ بدبخت کی طرف اس شمر لعین نے اشارہ کیا۔ اللہ آج چشم فلک یہ نظارہ کر رہی ہے کہ ایک بڑا تیر اس حرملہ پلید نے کھینچ کے جو مارا، حضرت امام علی اصغر کی گردن کٹ کر وہ تیر جناب امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ میں تھوڑا سا اس کو نرم انداز سے میں عرض کروں گا۔ حضرت امام علی اصغر کی والدہ جو تھی نا، ساری زندگی جو بقیہ زندگی تھی کبھی دھوپ سے چھاؤں پر نہیں بیٹھی۔ ایک دفعہ کسی نے ارملہ سے پوچھا یار باقی سب باتیں لیکن یہ علی اصغر کی ماں جو ہے یہ دھوپ سے چھاؤں پہ نہیں آتی، روتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ شہید چلو ہو گیا ہو گیا۔ اس بدبخت نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں نے علی اصغر کے گلے میں وہ تیر مارا تھا جس سے میں بڑے جانوروں کا شکار کرتا تھا، جس سے وہ تیر پہ واسطی نہیں، وہ پوری گردن کیا ہو گئی، کٹ گئی۔ دوستان گرامی اپنے ہاتھوں پہ اتنے ننھے معصوموں کی لاشیں اٹھا کے پھر بھی اپنے نبی کے دین کو نہ چھوڑنا، یہ حسین ابن علی کا کام۔ آج لوگوں کو پریشانیاں ہوتی ہیں حسین کے نام کی دیگیں کیوں، حسین کے نام کے جلسے کیوں، حسین کے نام کے نعرے کیوں؟ کچھ کیا ہوا ہو نا تو نعرے لگ ہی جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گرامی المرتبہ حاضرین، کربلا کے واقعے میں امام پاک کی شہادت یہ بھی بہت بڑا شان ہے، لیکن کربلا کے واقعے کے بعد جو مخدرات عصمت و عفت کے ساتھ جو کچھ روا رکھا گیا وہ اس قدر شدید اور اس قدر اندوہناک ہے کہ اس کے تصور سے روح انسانی کانپ جاتی ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، آپ کو امام پاک نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ زینب میرے بعد صبر کا دامن نہیں چھوڑ۔ میں صرف ایک تصور دے کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تم دیہاتوں میں رہنے والے ہو، ہم بھی رہنے والے ہیں۔ جب کبھی ہمارے یہاں ماتم ہو جاتا ہے نا تو ماتم کی جو پہلی رات ہوتی ہے نا، جن جنازے گھر میں اٹھائے ہوئے ہیں وہ سوچو ذرا، وہ جو پہلی رات ہوتی ہے وہ سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ ہائے بچھڑنے والے رہ رہ کر یاد آتے ہیں۔ جب جنازہ دفن کر کے آتے ہیں تو ماں باقی بچوں سے لپٹ لپٹ کے روتی ہے۔ باپ جا کر اپنا اگر کوئی جوان بیٹا مرا ہے تو اس کے کپڑے اٹھا اٹھا کے جسم سے چومتا ہے۔ اس لیے ہمارے دیہاتوں میں نا ایک رواج ہے، وہ بڑا چنگا رواج ہے کہ سارے برادری والے رشتہ دار مغرب کے فوراً بعد کھانا کھاتے ہیں اپنے گھروں میں، اور کھانا کھا کر اس گھر والے کے لیے بھی کچھ پکا کر لے آتے ہیں، اور رات گئے تک ساری نہ عورتیں اور مرد نہ اس گھر میں رہتے ہیں، ایک ایک بندے کو انگیج رکھتے ہیں۔ جوانوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، بڈھوں کے پاس، عورتوں کے پاس، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو مرنے والے کی یاد نہ آئے۔ میرے دوستو یہ آج 10 محرم الحرام ہے، مغرب کا وقت گئے، آج میرے رسول کی آل بیت کے خیموں میں چراغ بھی جل نہیں رہا ہے۔ اللہ اللہ، آج کون ہے کہ جو سیدہ زینب کو آ کر دلاسا دے زینب صبر کرنا، اور تیرے 7 کڑیل جوان بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے، زینب ذرا صبر کرنا، تیرے 2 ننھے شہزادے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ آج کوئی بھی نہیں ہے جو امام زین العابدین کو دلاسا دے، زین العابدین تیرا جوان بھائی علی اکبر و قاسم اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ آج کوئی بھی نہیں ہے
جو آج سیدہ سکینہ کو دلاسا دے، جو آج ام البنین کو آ کر کہے کہ رسول اللہ کے بھائی علی کی بیوی تو نے 4 گبرو جوان مسکرا مسکرا کر حسین پہ قربان کیے ہیں، آج کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا وہ غم کی کیفیت ہوگی، کیا وہ انداز ہوگا کہ اتنے میں شمر لعین نے اپنے سنگیوں سے کہا، جو خبیث قسم کا گروپ ہوتا ہے نا فوج میں بھی، یعنی یہ جو ہوتے ہیں نا یہ گینگ ہوتا ہے، تو وہ ایک اس یزید کی فوج میں ایک گینگ تھا شیطان قسم کا، اس نے ان کو کہا کہ رات کو ہم حملہ کریں گے، بادشاہ کا پتر گیا ہے، بڑا پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، اندر سونا چاندی ہوں گے۔ رات کا ٹائم ہوا تو اب سارے خیموں میں کیا تھا، آہو بکا تھی۔ سیدہ زینب کبھی زین العابدین کو دلاسا دیتی، کبھی ام البنین کے سر پہ، کبھی سیدنا علی اصغر کی اماں جان کے سر پہ دلاسا دیتی، کبھی حضرت فاطمہ، کبھی حضرت سکینہ کو سینے سے لگاتی، مختلف انداز سے آل بیت کی حوصلہ افزائی کرتی، اور جب اپنا غم آتا ہاں تو دوپٹے میں منہ کر کے نہ جانے رسول کی بیٹی آج کیسی آہیں بھرتی ہوگی۔ دوستان گرامی المرتبت، اتنے میں اچانک شور و غوغا آیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ جو شمر لعین ہے، اس نے آواز لگائی، اس نے کہا کہ ساری عورتیں ایک خیمے میں ہو جاؤ۔ ساری عورتیں جب ایک خیمے میں ہو گئیں تو اس نے لوٹ مار کرنا شروع کی، کہنے لگا کہ کوئی سونا چاندی جو ہے تو وہ لے آؤ۔ اللہ اللہ کرے وہ جو شمر لعین ہے، وہ آ کر سیدہ زینب سے کہنے لگا زینب جتنا بھی سونا چاندی تم نے چھپایا ہے وہ مجھے دے دو، وگرنہ یہ زین العابدین کو بھی میں ابھی قتل کر دوں گا۔ سیدہ زینب بولی، فرمایا او شمر کیا ابھی بھی تیری پیاس نہیں بجھی؟ تو میرے بچے بتیجے اوے میرے بھائیوں کو تو ہم سے جدا کر گیا ہے، او لعین شرم کر، یہ بیمار میرا بتیجا ہے، اے اللہ کی قسم میں اب پہلے تجھے ہمیں مارنا ہوگا، پھر تجھے ہاتھ اس زین العابدین پر اٹھانے ہوں گے۔ چنانچہ شمر کہنے لگا او فوجیو ان کے سارے سامان کو کھول کے تلاشی لو۔ اللہ اکبر! آج عجب منظر چشم فلک نے دیکھا، وہ جس بھی سامان اور تھیلے کو کھولتے اندر سے سونے چاندی کے بجائے قرآن کا نسخہ نظر آتا، قرآن کا نسخہ ملتا۔ قرآن کا نسخہ اندر سے ملتا۔ اللہ اکبر! کہنے لگا کہاں ہے سونا چاندی؟ سیدہ زینب نے فرمایا وہ ہمارے بڑے ہمیں یہ دے کر گئے ہیں۔ کوئی بات کو سمجھو، ہمارے بڑے ہمیں یہ دے کر گئے ہیں، ہم نے یہ دولت اپنے سینوں سے لگائی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! بس گرامی المرتبت حاضرین، یہ جو رات ہے اس رات میں جو ایک ظلم کا عجب منظر جو بعض مورخین نے لکھا کہ ان کتوں کو سیدہ سکینہ کے کان میں سونے کی بالیاں نظر آئیں، انہوں نے ان کو اتروایا نہیں، کھینچا، جس سے سیدہ سکینہ کے کان پھٹ گئے، اور غصہ آنے پر انہوں نے نبی کی آل کے خیموں کو آگ لگائی۔ یہ رات جوں کی توں گزری، اگلا دن آیا، ابن زیاد عمر بن سعد نے آرڈر کیا کہ یہ سارے جو سر تم نے نیزوں پہ اٹھائے ہیں شہداء کے، ان کو ایک ترتیب پہ کرو۔ اور اس نے پہلے دن اس نے اپنے جتنے بھی ان کے مرنے والے تھے، لعنتی وہ قتل ہونے والے، ان سب کو اس نے دفنانے کا حکم دیا۔ لیکن حیرت کی بات ہے یزیدیوں کی قبریں بن گئیں، آل محمد کے لاشیں بے گور و کفن کربلا کے میدان میں پڑے، حتیٰ کہ ان کے کپڑے تک ان کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جس سے ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں، استخوان شکستہ ہو گئیں، جسم پھٹ گئے۔ اللہ! حضرت سیدہ زینب اگلے دن قافلے کا آرڈر ہوا، چلو تمہیں ہم نے دربار ابن زیاد میں کوفہ میں پیش کرنا ہے۔ میرے دوستو جناب سیدہ زینب اور ان کے ساتھ دیگر جو قافلہ اہل بیت ہے، اس قافلے کو رسیوں میں جکڑا گیا۔ یہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کو مسلمان، میرے دوستو سید زادیوں کو رسیوں میں جکڑ کے ان کو قیدیوں کی طرح ان کے ہاتھ باندھے گئے۔ امام زین العابدین کو بھی جکڑا گیا، ان کو اونٹوں کی ننگی پشتوں پہ بٹھانے کے آرڈر جاری ہوئے۔ چنانچہ سیدہ زینب جس وقت چلتی ہوئی ان شہداء کی لاشوں کے پاس سے گزری، ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ میرے بھیا حسین کی لاش کدھر پڑی ہوئی ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ چنانچہ سیدہ زینب ایک لاش
लाश से जाकर लिपटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि उस बे सर के धड़ को सैयदा ने कैसे पहचाना कि ये रसूल के नवासे का धड़ गए। उलमा फरमाते हैं असल में सैयदा ज़ैनब ने इमाम हुसैन की खुशबू से उन्हें पहचाना था, उनके जिस्म की कस्तूरी की खुशबू से उन्हें पहचाना और लाश से लिपटी। और जब आप उठी तो वो वक्त है, बस मेरी तकरीर मुकम्मल हो गई। इन जुमलों को सुनिए और अपने दिल से पूछिए कि ये किस कदर लानती और काफिर थे ये यजीदी। सैयदा ज़ैनब ने जैसे ही सरकार हुसैन पाक के जिस्म को देखा, कहीं तीर का निशान, कहीं तलवार है, कहीं नेज़ा है, कहीं घोड़ों के सुम हैं, जिस्म शिकस्ता है, जिस्म हड्डियाँ टूटी हुई हैं, बेगोरो कफन लाशाए और जिस्म पे कपड़े भी फटे। चुनांचे गर्द ने रेत उड़ाई, हवा ने रेत उड़ाकर ऊपर जनाब क्या कर दिया, इन शुहदा को गोया कफन दे दिया। वहाँ सैयदा ज़ैनब ने पुकार कर अपने नानों को आवाज़ लगाई। वो ऐसी आवाज़ है कि इमाम इब्ने असीर अल कामिल के अंदर लिखते हैं कि और तो छोड़ो वो जालिम यजीदी भी रोने लग गए थे जिस वक्त सैयदा ज़ैनब ने वहाँ सरकार को आवाज़ लगाई। वो क्या आवाज़ थी वो सुनो और तकरीर मुकम्मल। सैयदा ज़ैनब ने जिस घड़ी इमाम अली मकाम के लाशे को देखा और अपने साथ बंधी हुई इन मुखद्दरात तहारत ख़वातीन को देखा तो मुंह मदीने की तरफ करके फरमाने लगी, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, सल्ला अलैकल्लाह, सल्ला अलैका, सल्ला अलैकल्लाह मालिकुल वरा। ए अल्लाह के नबी, ए मेरे नाना जान, ए मेरे नाना जान, ए मोहम्मद अरबी, आपके नाम की दुआई है, आप पर कायनात बनाने वाला अल्लाह दुरूद और सलाम भेजे। आजा हुसैन बिल्लरा, ओ मेरे नाना, आपके सीने पे सोने वाला हुसैन इस दश्ते करबला के अंदर आज फटे कटे जिस्म से पड़ा हुआ गए। ए अल्लाह के नबी, जरा देखिए तो आज अपनी निगाह करम से जरा देखिए तो आज़ा हुसैन बिल्लरा मुदम्मिलुम बिद्दमा मुक़त्तउल अज़ा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, ये देखिए ये मेरा हुसैन है जिसके आज़ा कटे हुए जिस्म के ऊपर इस रेत ने चादर डाली हुई है और जिस्म खून से लथपथ है। ए अल्लाह के नबी, आपके नाम की दुआई है। ए अल्लाह के रसूल, जरा देखिए तो सही, बिना तो कसबाया वज़ुर्रियतु कल कत्ला, आज आपकी बेटियों को कैदी बना दिया गया है। आपकी ज़ुर्रियत को दिन दिहाड़े कट काट के यहाँ पर उन फूलों को यहाँ पर बखेर दिया गया है। हुजूर को दुआई दी, या रसूल अल्लाह, ज़ुर्रियतु कल कत्ला बिना तो कसबाया, आपकी बच्चियां कैदी बन गई। दोस्तों, किसी बाप को सिर्फ इतना पता चले कि मेरी बेटी की तरफ किसी ने देखा है तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। आज जो करबला से ये दुहाई लगी होगी कि आका आपकी बेटियां कैदी बन गई हैं, तो मेरे हुजूर के कल्बे नाजुक पे क्या गुजरी होगी। कयामत तक उन लानतियों पे लानत बरसती रहेगी जिन्होंने आले मोहम्मद के उन खूबसूरत फूलों को काट के करबला की दश्त में बखेरा, और क़यामत तक उन शुहदा पर रहमत बरसती रहेगी। क़यामत तक उनके खिलाफ एहतजाज होता रहेगा, इनको सलाम होता रहेगा। आप, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अपनी औलाद को कुरान पढ़ाइए, बिलखुसूस जो सैयदों की विरासत अल्लाह का दीन है, कुरान है। ये मेहराब व मिंबर आपके बाप दादे का है। जब से आप लोगों ने अपनी औलाद को दीन से दूर किया है ना, तो तरह तरह के फितने खड़े हो गए हैं दीन के अंदर। आइए, खुदा के वास्ते आइए, अपनी औलाद को दीन की तरफ लेके आएं, उनको हिफज करवाएं, उनको आलिम दीन बनाएं। और आप जो बाकी हज़रात हो, सारे मुसलमान अपनी बच्चों को कुरान पढ़ाएं, क्योंकि जिसे नूर कुरान मिल जाता है ना, वो फितनों से दूर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे भाई जनाब मोहतरम मलक सुहेल साहब, मोहतरम साजिद साहब और दीगर जितने लोग हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। उनके वालिदैन के बुज़ुर्गों के ईसाले सवाब की ये महफ़िल थी, और सैयद निसार हुसैन शाह साहब इसके रूए रवाएँ। उलमा की कदर करो और बिलखुसूस सादात की कदर करो। सैयद अगर कोताही भी कर जाए उससे सरफ़ नज़र करो, क्योंकि हुजूर ने फरमाया जो मेरी औलाद को यहाँ बख्शेगा ना, उसकी सरफ़ नज़र करेगा।
قیامت کو میں ادھر صرف نظر کرواؤں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں میری اولاد میں سے کسی نے کسی سے زیادتی کی اور اس نے میرا سمجھ کے معاف کر دیا، قیامت والے دن خدا کی قسم حضور فرماتے ہیں باقی کام بعد میں کروں گا، اسے بدلہ پہلے عطا کروں گا۔ اس لیے سادات کی عزت اپنا مسلک بنائیں، ان کی قدر کریں، مردوں کو باپ کی طرح عزت دیں، خواتین کو ماں کی طرح سمجھیں، اور جو سادات ہیں وہ بھی باقیوں کو اس طرح ٹریٹ کریں کہ جس طرح آپ کے ماں باپ آپ کے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ آپ ہر بندے سے ملیں تو اپنے جد کے اخلاق کے ساتھ ملیں، آل بیت کے اخلاق کے ساتھ ملیں، ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی جد کی عظمتوں داغداروں اور آپ کے پاک لباس پر اس طیب طاہر گھرانے پر کوئی انگلی اٹھانے کے لیے زبان کھولے۔ اور میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ سے، اللہ ہم سب کو قیامت والے دن آل محمد کے قرب میں، قیامت والے دن سادات کے جھرمٹ میں ہمیں جنت میں مقام عطا فرما۔ شاہ صاحب قبلہ دعا فرماتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی محفل اختتام پذیر ہوتی ہے، دعا فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا